تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد المصطفى الذي بعث بالبينات والهدى وبينات الفرقان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده صلاة وسلاما طيبا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء کرام، ذمہ داران قوم و ملت، امت کی کامیابی اور امت کا سکھ اور چین امن چاہنے والے عزیز مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو بنایا تو سب سے پہلے ہمارے سکون کا سامان بنایا. آج وہ سکون کا سامان، وہ سکون کی دوائی، وہ سکون کا عمل، وہ سکون والا کام، وہ اطمینان بخش دوائی، وہ معجون امت کے ہاتھ سے چلا گیا. اس وجہ سے امت بے چین ہے. اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو کام دیا وہ کام انسانیت کے سکون کا کام دیا. یہاں تک لکھا ہے حدیث میں، فرمایا سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگی کہ کل من علیہا فان، ساری چیزیں تو فنا ہو جائے گی لیکن وہ سکون کا سامان اللہ اسے اپنے پاس رکھ لیں. وہ سکون کا سامان، وہ سکون کی جگہ، وہ سکون کا عمل امت نے چھوڑ دیا. اس سے امت کا تعلق دن بدن کمزور ہو گیا اور ہوتا جا رہا ہے. آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور جنہیں اللہ نے بینائی دی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ہے کیا؟
آج ہیں تو بے سکون نہ، سارا ہی انسانیت کا پورا جو پورے انسان ہے سارے بے چین، مالدار مالداری میں بے چین، علم والا علم ہوتے ہوئے بے چین کہ اگر سناؤں گا تو پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا، حق بات کہنے میں اسے ششو پنج کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ میں اسے کہوں تو کہیں میری انسلٹ تو نہیں ہو جائے گی، خود بھی خوف میں مبتلا ہے۔ عمل والا سوچتا ہے میرا عمل جتنا ہے اس میں کتنی کمیاں باقی ہیں، اور اسے دور کرنے کے لیے اسے شرمندگی اور حیا آر بنتی ہے، عمر آر بنتی ہے، عہدہ آر بنتا ہے۔ بچے پریشان ہیں کہ ماں باپ وہ نہیں سکھاتے جو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، کہیں یہ سکون جو ہے کھو گیا۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ اسی سکون کا حکم دیا سب سے پہلے۔ اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں 27 جگہ فرمایا۔ کتنی جگہ؟ آج تو آپ درود بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ اللہ جل شانہ نے اس سکون والی جگہ کا تذکرہ قرآن مجید میں 27 مرتبہ، اور اس میں سے 3 مقدس جگہوں کا نام لے کر ذکر کیا۔ وہ کیا ہیں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ اللہ کا گھر بنانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ کا کیا بنایا گیا؟ گھر، مسجد بنائی گئی۔ کیا بنائی گئی؟ سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، اور قرآن میں اس کا 27 مرتبہ ذکر ہے۔ بیت الحرام یعنی مسجد حرام، بیت المقدس اور مسجد قباء، 3 مسجدوں کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر ہیں، اور 27 جگہ پر اس امت کو یہ سمجھایا گیا کہ تیرا سکون کہاں ہے؟ مسجد میں۔ بتاؤ سکون آتا ہے؟ مسجد میں آ کر آرام ملتا ہے؟ چلو آدھا گھنٹہ زیادہ بیٹھیں گے، دل کرتا ہے؟ جہاں اللہ جل شانہ نے سکون رکھا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پاکیزگی پر، اللہ کی خشیت پہ رکھی۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں تو حرم موجود تھا نا، لیکن آپ کو یہاں پر آزادی نہیں تھی عبادت کی۔ آپ یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں اتنا خیال نہیں کیا، لیکن جیسے قباء پہنچے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائی۔ پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائی، کہ عبادت میں اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا ذکر باقی ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، ذکر میں جسے سکون نہیں وہ بے سکون اور بے چین ہے۔ آج ہم سے ذکر فوت ہو گیا نا، اس لیے ہم بے چین ہیں۔ مسجدوں میں سکون نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، سجدے میں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سے کلام اللہ کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اس کلام اللہ کی قرات میں بھی ہمیں اگر تھوڑی دیر زیادہ بھی سننا پڑے تو ہمیں اس میں بھی جو ہے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، قباء میں ٹھہرے، وہاں پہلے مسجد بنائی کہ اللہ نے مسجد کو سکون کی جگہ بنایا۔ سیرت کریمہ اٹھا کر دیکھو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول حضور علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ آج معمول ہم سے چھوٹ گیا۔ صحابہ سفر سے واپس آتے، بازار سے واپس آتے، اپنے کام کاج سے واپس آتے، پہلے گھر جاتے یا مسجد جاتے؟ آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، پہلے کہاں جاتے؟
مسجد میں جاتے، پہلے اللہ کے گھر میں آتے، اللہ کے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، جو کام بن گیا، جو کام ہو گیا اس پہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، اپنے عزت والے پیشانی کو، اپنے عزت والے ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکونوں کو، ان کی راحتوں کو، ان کی کامیابی کو بڑھایا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی عزت کو جھکایا۔ عزت کی جگہ پیشانی اور ناک ہے نا۔ صحابہ نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اللہ کی دی ہوئی عزت کو اللہ کے سامنے جھکایا، اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا۔ ہم نے اپنی عزت کو، اپنی ناک کو شریعت کے سامنے بڑھانا چاہا، اللہ نے ذلیل کر کے بتایا۔ خوف کے عالم میں جی رہا ہے ہر ایک، بہادری کے چاہے کتنے ڈینگے مارتا ہو لیکن اندرونی طور پہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، کہ قوت تو اللہ کے نام میں، قوت تو ذکر میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس پر تو اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ تشریف لائے، اپنے ساتھ قندیل لائے، قندیل مسجد میں روشنی کرنے کے لیے قندیل لائے۔ مسجد نبوی میں آ کر قندیلوں میں تیل اپنا ذاتی ڈال کر مسجد میں لٹکا دیے۔ شام ہوئی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قندیلوں کو جلایا۔ سرکار دو عالم امام المرسلین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی نظر مسجد کی روشنی پر پڑی، آپ نے کہا یہ مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، انہیں دعائیں دی اور پھر یہ کہا اگر میری بیٹی ہوتی، بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے، اگر میری بیٹی ہوتی میں تجھے اس مسجد میں روشنی کرنے، عبادت کرنے والوں کے لیے سہولت کرنے، اللہ کے گھر کے اندر نیکی ذکر کرنے والوں کی مدد کرنے کی وجہ سے میں تجھے اپنی نیکی نکاح، اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ام مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور بیٹی ہے، انہوں نے، صحابی نے کہا میں اپنی بیٹی تمیم داری کو نکاح میں دیتا ہوں۔ حضور نے ان کا وہی نکاح پڑھا دیا کہ مسجد کے اندر عبادت کرنے والوں کے لیے راحت پیدا کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو ہے تو بازار میں لیکن اس کا دل کا اٹکا ہوا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ہے تو بازار میں، ہے تو کام میں لیکن دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضور فرماتے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے، مختارات کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس کو میدان محشر میں ایسے دل میں، کس کو؟ جس کا دل ہے تو ہم مسجد میں لیکن دل کا اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے ابھی آیا، تم یہاں رکو میں نماز پڑھ کے ابھی آیا، بتاؤ ہمارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ہمارا دل وہاں اٹکا ہوا ہے جو ہمارے کام کے لیے باہر بیچارہ گاڑی پہ لٹکا ہوا ہے۔ ہم ہیں مسجد میں، دل باہر ہے، جسم ہمارے مجسمے کے موجود ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے پوچھو نا امام صاحب نے پہلے رکعت میں کون سی سورہ پڑھی، آئیں بائیں سائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی پڑھی، میں تو حساب کر رہا تھا، میں تو باہر اس کو کھڑا رکھ کے آیا کہ وہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوگا، جلدی پوری کرے تو اس سے کا کام نمٹاؤں، جبکہ یہاں سارے کام نمٹانے کی جگہ ہے۔ بشارت اس کے لیے ہے جو ہے تو باہر لیکن اندر ہے، اور اندر ہونے کی بشارت سچوں کے سچے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ہے تو اپنے کام سے بازار میں لیکن اس کا دل مسجد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اس چیز کو بھی آنکھیں ترس کی،
कान सुन हो गए इस चीज से, कानों ने इस चीज को सुनने के लिए कई तमन्ना की होगी तो पूरी नहीं हो रही। किस चीज की? जो आज भी मदीने की पहचान है, आज भी मदीने की पहचान है, आज भी खानदान सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ये शनाख्त और उनकी निशानी है। वो क्या है? कल तक हमारी थी, आज नहीं है। क्या है वो? जिसे आज हमारे बच्चे देखना चाहते हैं, और जब वो चीज नहीं देख रहे हैं तो फिर हमारे मुखालिफ हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बातें कर रहे हैं, बाप के सामने बोल देते हैं, माँ के सामने बुलंद आवाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देखना चाहते हो हमने नहीं दिखाया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, ए सहाबी, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वला तत्तखिजुहा कुबूरा, घरों में नमाजें पढ़ा करो, घरों में सुन्नतें पढ़ा करो, नफिल पढ़ा करो, तहज्जुद घर में पढ़ा करो, इशरा घर में पढ़ा करो, सलात तौबा घर में पढ़ा करो, सलातुल हाजत घर में पढ़ा करो। ये नवाफिल घर में पढ़ोगे, बच्चों को पता चलेगा हमारा अब्बू हमारी अम्मी कुछ कर रही है, वो पूछेंगे क्या है कि अल्लाह की इबादत, फिर आप अल्लाह की पहचान कराओगे। जो अल्लाह को पहचानेगा वो सबको पहचानेगा, और जो अल्लाह का नहीं वो किसी का नहीं। आज हमारे मोहल्ले कब्रिस्तान बन गए। निकलिए आप चक्कर लगाइए, आपको कुरान की आवाज सुनने नहीं मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसा नहीं बिल्कुल मफकूद हो गया, बिल्कुल है कोई हजार में दो। अल्लाह ने इंसानियत का सुकून मस्जिद में रखा, इसीलिए अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह ने, ऊपर पूरी लंबी आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, इसमें कई नूरों का जिक्र है। अल्लाह की तरफ से नूर हिदायत, नूर ईमान, नूर कल्ब, नूर सबील, नूर सिरात मुस्तकीम, नूर शरीयत, सारा ऊपर से 35 नंबर आयत में जिक्र है। उसके बाद अल्लाह फरमाते ये सारे नूर, दिल का नूर, आंख का नूर, बसारत का नूर, ईमान का नूर, कुरान की तिलावत का नूर, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला नूर, गुनाहों से बचाने वाला नूर, नेकी की तौफीक का नूर, सुन्नतों के शौक का नूर, ये सारे नूर ऊपर बयान हुए हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं ये उन्हें नसीब होते हैं जिनके घरों में अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है, जिनके घरों में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है। आज हमारे घर मरसिया खा है कि उनके अंदर तिलावत नहीं होती। अल्लाह ने ये इनाम उन घरों को दिया है जिन घरों में अल्लाह की तिलावत, अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है, अल्लाह की नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होया जाता है। फिर उनके अंदर क्या सिफात पैदा होते हैं। आज हम चाहते हैं ना मस्जिदें भरी हो, अल्लाह ने इसके बाद वो बयान किया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। इन घरों में सुबह शाम अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। एक तो है हमारा रोजाना का अपनी गर्ज का पढ़ना, सुनिएगा, अपनी गर्ज का पढ़ना रोजाना करते बहुत सारे लोग, लेकिन कैसा पढ़ रहे हैं वो? अपनी गर्ज का पढ़ना रोजाना सुबह अक्सर घरों में पढ़ी जा रही। क्या? सूरह यासीन शरीफ। क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं सूरह यासीन जो सुबह पढ़ेगा पूरे दिन की हमारी हाजतें जरूरतें पूरी हो जाएगी। ये तो तेरी मेरी गर्ज के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। पढ़ा जा रहा है अपनी गर्ज के लिए, सुबह में पढ़ा जा रहा है। ये भी एक चाल है, खैर उसको कभी और वक्त में। अल्लाह की तरफ से जो वादा है वो इसलिए है अल्लाह को राजी करने के लिए। सुबह भी उन घरों में तिलावत की आवाज आती है, शाम की घरों से तिलावत की आवाज आती है। फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं घर के अंदर सिफात पैदा होते हैं, उसके घर के अफराद, घर की तिजारत, घर की बीवी बच्चे, घर के कामकाज, उसके अंदर रुकावट नहीं बनते। वो सिफात जो पीछे आने वाली आयत में है ना, कौन से हैं हम सुनते तो 12 हैं, लेकिन पैदा क्यों होते हैं कि घर का माहौल मस्जिद से ताल्लुक वाला माहौल है।
اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے. صفات جو آگے سنانے والا ہوں وہ صفات پیدا ہو جائے نا، اس پر انعام بھی ہے. فرمایا سرور کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنہ. ایک بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے، ذکر کرنے کی نیت سے، تلاوت کرنے کی نیت سے، عبادت کرنے کی نیت سے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے، دعا مانگنے کی نیت سے گھر سے چلا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرنے کا اعلان عرش پہ کر دیتا ہے. من غدا صبح میں آئے او راح شام میں آئے، اللہ جل شانہ اس کا میزبان بن جاتا ہے اور یہ بندہ مومن اس کا مہمان بن جاتا ہے. ہم اللہ کے مہمان نہیں بنتے، اللہ کے گھر میں آتے 307 کی قلم جیسے مڈر کے لگی ہوئی ہو نا، اس کی سگنیچر کرنے اور تاریخ دینے عدالت میں آتے ہیں. ایک بس بے چینی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بے سکونی کے ساتھ سب کو پریشان کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے مہمان بنو، جس کا میزبان اللہ بن جائے، جن کے گھروں کی اللہ تعریف کرے، جن کے صبح و شام گھروں کے لیے فرشتے دعا کریں، جن کی گھروں کی آبادی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیں اور تعریف کریں، جس کلام مجید کو اللہ نے شفاعت کرنے والا، ایسی شفاعت جس کی شفاعت مانی جائے، وہ قرآن جن کی شفاعت کرنے کا شافی بن جائے. بھلا ان کے گھر میں کیسے بیماری آئے، کیسے وہ گھر برباد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دوائی استعمال کرنے کو تیار تو ہو جائے کہ اللہ کا ذکر ہمارے گھروں سے گیا، گھروں سے سکون گیا. اللہ کے گھر کیوں ہیں؟ اللہ کے گھر سکون کے لیے ہیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ ماحول بنایا. اور مسجد میں آنے کا حکم کیا ہے؟ بخاری شریف کا حدیث ہے، اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بھی مسجد میں آئے، یہ حکم ہے، مسجد میں آنے کے ساتھ بیٹھ نہ جائے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے تحیت المسجد. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھے تاکہ اسے 2 رکعت پڑھنے سے اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ کے ذکر سے اس کا کنیکشن جڑ جائے. پھر یہ بیٹھے گا تو دنیا کی باتیں نہیں کرے گا، پھر اسے سکون بھی آئے گا، ذکر کی توفیق بھی ہوگی، اس کی بات بھی نصیحت والی ہوگی، پھر یہ دنیا کی باتیں نہیں کرے گا. آج یہ عمل امت سے چھوٹ گیا. آج جائیے دورہ کر کے آئیے، مسجد میں آنے والے آ کے فوراً باتیں کرنے پہ بیٹھ جائیں گے، چاہے کوئی اور تذکرہ دین کا بھی کریں گے، لیکن 2 رکعت نفل آ کے کوئی نہیں پڑھتا کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. اور مسجد میں دنیا کی بات، شور، جس سے نماز مسجد میں وہ چیزیں کی جاتی ہے جس سے عبادت کرنے والوں کو سکون ملے. اس لیے حضرت ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ قسم کھائی، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج کی رات، ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ اگر آج کی رات تو میری حکومت میں، میری سلطنت میں گزارے گی تو تجھے طلاق ہے. اب یہ شرط تھی، اگر وہ رات گزارتی ہے اس کی سلطنت اور بادشاہ کی حکومت میں، طلاق واقع ہو جائے گی. شرط. علماء کرام بیٹھے، محدثین بیٹھے، فقہاء کرام جمع ہوئے، بادشاہ وقت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقاہت کے، ان کی فراست کے، ان کے علم کے قربان. بعض لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کوفی لا یوفی، محرم کا مہینہ گزرا، اچھے خاصے علماء بھی لفظ بول دیتے ہیں کہ کوفہ والے کبھی وفا نہیں کریں گے. میرے بھائی اللہ کے واسطے سوچ کے بولا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کوفہ میں بیٹھ کے فقہ لکھ رہے ہیں،
फिर कैसे तुम इल्जाम लगा रहे हो पूरे कूफा वालों? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जुबान से बोलो, सोच के बोलो, स्टोर हो जाता है, लिख लिया जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, कम सिन थे, छोटी उम्र के थे, उनके मुकाबले में इन्होंने कहा मैं भी एक मसला बताऊं, इसका हल बताऊं? तो कहा बता दीजिए। तो कहा कि इनकी अहलिया से, इनकी बीवी से कह दो आज की रात मस्जिद में गुजार ले और सुबह जो अपने घर चली जाए। उलमा ने पूछा मस्जिद तो बादशाही की सल्तनत में, उनकी हुकूमत में है ना, जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में कहा है वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदों पर तो हुकूमत अल्लाह की है। मस्जिद किसी की मिल्क में, मस्जिद का मालिक कोई नहीं, मस्जिद का मुहाफिज होता है, मुतवल्ली, खिदमत वाला मुहाफिज, और मुहाफिज खतरे की जगह है। अगर कोई ऐसी चीज की जिससे राहत पहुंचती है ये इसके निजात का जरिया बनेगा, अगर कोई ऐसी चीज की वक्फ का गलत इस्तेमाल किया ये इसकी हुकूकुल इबाद में पकड़ का भी जरिया बन सकता है। दोनों पहलू इसके लिए अच्छे। एक अगर खौफ रखता है तो बचेगा। अब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फितनों ही की बातें क्यों पूछते हो, फसाद ही की बातें क्यों पूछते हो? हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे ताकि उन फितनों से, उन फसादों से, उन गुनाहों से, उन अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों से बच सकूं, अपने ईमान को बचा सकूं। उन्होंने वो रात मस्जिद में गुजार ली, सुबह अपने घर चले गए। अभी जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह के घर हैं, इनमें सुकून मिलता है। और अल्लाह जल्ल शानहू उन लोगों की जो मस्जिदों को आबाद करने वाले, उनके सिफात बयान किए कि जब घरों में तिलावत होगी, घरों में दीन के तज़किरे होंगे, घरों में नवाफिल पढ़े जाएंगे तो क्या होगा? रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये आयत बाद में क्यों आई? मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत का ताल्लुक तो बाजार से है। बै और शिरा, खरीदो फरोख्त, लेन देन कहाँ होता है? मार्केट में। अल्लाह ने घर के जिक्र, घर के तिलावत, घर के अंदर जो है ये सारे अल्लाह के नाम सुबह शाम ये पुकारे जा रहे हैं। इसको ताजिरों को नमाज में आने से नहीं रोकती, व्यापार करने वालों को नहीं रोकती, तिजारत नहीं रोकती, कारोबार नहीं रोकता, कामकाज नहीं रोकता। ये सारे का ताल्लुक बाजार से है। इसका ताल्लुक घर से क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिसके घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत हो, जिसके घर में नवाफिल पढ़े जाते हो, जिसके घर में सजदे किए जाते हो, जिसके घर के अंदर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, उसके घर के अफराद के सिफात ऐसे बनेंगे उन्हें बाजार का शैतानी माहौल भी, बाजार का गाफिल माहौल भी, बाजार का अपनी तरफ खींचने वाला माहौल भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करेगा। घर की मेहनतें जो बाजार से मस्जिद लाती है, तिजारत से मस्जिद लाती है, घर की मेहनतें ये। इसीलिए सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का दिल मस्जिद में इस तरह सुकून पाता है जैसे मछली को पानी में सुकून आता है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा होता है जैसे कैद किया हुआ पंछी पिंजरे में फड़फड़ाता है। हम सोचिए अपने बारे में, हमें मस्जिद में कितना सुकून मिलता है, हमें मस्जिद में कितनी देर रहने को जी चाहता है। हम मस्जिद में रहकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे, एक साहबी से काम था, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंकर जमीन से यूं रवाना किया उनकी तरफ, और इस तरह उनको यूं इशारे से बुलाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि खुतबे के दौरान में अगर किसी आदमी ने किसी को यूं कहा, इज़ा कुल, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, इज़ा कुल्त लिसाहिबिका सुम्त फ़क़द लगौत, अगर तूने खुतबे के दरमियान किसी को है चुप, ये भी तूने गुनाह किया। अब हम खुतबा जारी हो तो शोर कर रहे हैं, नमाज कोई नवाफिल सुन्नतें पढ़ रहे हो तो शोर कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। मस्जिद इबादत की भी जगह है, मरातिब बुलंद करने वाली भी जगह है, और जो मस्जिद को वैरान करते हैं तो फरिश्ते पहली बार कहते हो अल्लाह के दोस्त चुप हो जा, दूसरी बार कहते हैं अल्लाह तुझ पे रहम कर, फिर भी नहीं मानते तो फरिश्ते उन्हें सख्त अल्फाज कह के दफ्तर बंद कर देते हैं।
اس لیے اللہ جل شانہ نے سکون کی جگہ مسجد رکھی ہے اور سکون کی جگہ گھروں میں تب رکھی ہے جب گھروں میں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو، اپنے بچوں کے سامنے ان قرآن نوافل پڑھے جا رہے ہوں، اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہوں، پھر گھروں کا ماحول، مسجد کا ماحول جب جڑے گا تو ہماری بازاریں، ہماری دکانیں، ہماری مارکیٹیں اللہ کے نام سے گونجے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، مساجد کو خراب کرنے سے، مساجد کی بے ادبی کرنے سے، مساجد میں ایسے کام کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے جس سے کسی نمازی کو، کسی مصلی کو، کسی ذاکر کو، کسی تلاوت کرنے والے کو، کسی دعا مانگنے والے کو، کسی اللہ سے تعلق جوڑنے والے کو، کسی اللہ کے دوست کو، کسی اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے کو، کسی اللہ کے فقیر کو، کسی اللہ کے سائل کو ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہماری ایسے کاموں سے حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ آج تک ہونے والی سستی کو معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔